الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ہمارا جو درس شروع ہو رہا ہے آل عمران آیت نمبر 176۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيم۔ اور کو یعنی آپ کو، حزن یحزن غم زدہ کرنا، تو وہ نون پر سکون تو لا کی وجہ سے، باقی وہ حزن یحزن لا آیا نا تو سکون ہوا۔ آپ کو غمزدہ نہ کریں، آپ کو غم میں نہ ڈالیں، آپ کو آزردہ نہ کریں جو جلدی کرتے ہیں کفر میں۔ مراد یہود، نصارہ، منافقین، مشرکین۔ یقیناً وہ یہ سارے کے سارے اللہ کو ہرگز کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے، لن یضروا نہیں پہنچا سکتے، شیئا کچھ بھی۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ان کے لیے کوئی حصہ حدن آخرت میں ان کے لیے نہ مقرر کرے یا بنائے، جعل کے معنی، اور ان کے لیے عذاب عظیم۔ اب یہاں پہلا جو لفظ ہے وہ الحزن یہ ہے، اور دوسرا جو لفظ ہے عذاب عظیم، اسے سمجھنا ہے۔ باقی مفہوم واضح ہے کہ مشرکین جو ہے کافی ایذا رسانی کرنے کی کوشش کرتے تھے، تکلیف دیتے تھے، تو آپ کو اطمینان دیا گیا یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ لیکن یہاں ایک چیز ہے، ان کے لیے عذاب عظیم۔ جی، تو ظاہر ہے کہ اللہ کے علم میں تھا کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اب اگر آپ عربی سے مناسبت چاہتے ہیں، بہت آسان میں کر کے بتاتا ہوں۔ دیکھیں، باب کسے کہتے ہیں؟ باب دروازہ۔ جب آپ کھولتے ہیں تو اندر سب نظر آتا ہے، مسجد کا ہو، میوزیم کا ہو۔ تو دیکھیں، میں اتنا آسان کہہ دیتا ہوں، خالی اردو ترجمہ پڑھنے سے قرآن کوئی سمجھ نہیں سکتا۔ جو لوگ اردو ترجمہ پڑھ کے درس قرآن دے رہے ہیں انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ آپ اللہ کے کلام کو نہیں پہنچا رہے، اس شخص نے جو ترجمہ کیا اسے پہنچا رہے، اور کوئی شخص اللہ کے کلام کا ترجمہ نہیں کر سکتا مکمل طور پر۔ اب دیکھیے الحزن، اس لیے کوشش یہ ہونی چاہیے تھوڑی سی شدھ بدھ، تاکہ ہم ڈائریکٹ اللہ کے کلام سے مستفید ہوں، سپورٹ لیں گے، مدد لیں گے اس ترجمے سے جو کیا ہے۔ تراجی میں بہت اچھا کام کیے ہیں، مگر ہم غلط فہمی کا شکار نہ ہوں، اسی پہ بھروسہ کر لیتے ہیں، توکل کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ لوگوں نے کہہ دیا کہ ضرورت کیا، ترجمے ہیں۔ ترجمے کس نے لکھے؟ کتنے پاپڑ بیلے ہوں گے اس نے؟ ظاہر ہے کہ اس نے کچھ پڑھا ہوگا نا۔ تو سنیے، دیکھیے، الحزن کیا معنی؟ غم۔ اب دیکھو میں پڑھ رہا ہوں، حزن یحزنو، یہ یحزنو ہے، وہ نون پر لانی جزم لگا دیا۔ باب نصر ینصر، کیا معنی؟ کسی کو غمزدہ کرنا، آزردہ کرنا۔ نوٹ کر لیے؟ تو بات یہ ہوگی کہ تیسرا درمیان کا، دیکھو حزن میں پہلے کیا ہے؟ ہا، دوسرا کیا ہے؟ زائے، تیسرا کیا ہے؟ نون، بر وزن فعل۔ تو فا پہلا اور بیچ کا، بیچ سے بحث ہوتی ہے 6 باب میں۔ جہاں بیچ کی حرکت تبدیل ہو گئی، معنی تبدیل ہوئے، تو اب جاننا ضروری ہے کہ نہیں؟ ضروری ہے۔ میں پڑھ رہا ہوں حزن یحزنو، ماضی پہ زائے پہ زبر، اور زا بیچ کے کلمے پر پریزنٹ اور فیوچر سے میں پیش، معنی کیا ہوئے؟ کسی کو غم میں ڈالنا۔ تو یہ کافر کچھ نہیں کر سکتے۔ بہت مشہور آیت، آپ میں سے ہر ایک کو یاد ہوگی،
سورہ نمبر 10 سورہ یونس آیت نمبر 62 سنیے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. نہیں پڑھتے, کیا پڑھتے؟ یحزنون. زا پر کیا آیا؟ زبر آیا. اگر یہ نہیں سمجھے تو کچھ نہیں سمجھے. ترجمہ والے نے ترجمہ کر دیا, آپ نے پڑھ لیا, کچھ بھی نہیں سمجھے. اب یہ کس باب سے؟ دیکھیں میں کیا پڑھ رہا ہوں, حزین یحزنو. پہلے میں زیر, دوسرے میں زبر. پہلے کیا پڑھا تھا؟ حزن یحزنو. تو 2 باب ہو گئے, مطلب 2 باب کیا ماہر ہو گئے. اب اگر سمیع یسمعو سے ہو, جیسے حزین یحزنو, اس کے معنی خود غمزدہ ہونا. الا ان اولیاء اللہ, ان پر نہ کوئی خوف طاری ہوگا نہ غم, مطلب وہ غمگین ہوں گے ہی نہیں. فرق ہوا کہ نہیں ہوا؟ اب بتائیں. تو تھوڑی تھوڑی محنت کریں گے انشاءاللہ اور آپ کے بھی سمجھ میں آئے گا. البتہ کسی کتاب سے وہ رٹ لیں. فتح یفتح, نصر ینصر, سمیع یسمع, حسب یحسب, بہت آسان ہے. تو یہ اب چلیے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. عذاب کی صفت آ رہی ہے عظیم, ہے نا. اچھا, اگلی آیت میں دیکھیے اینڈ پر وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ. دیکھیں آپ نے عذاب کی صفت کیا؟ علیم. اگلی آیت پہ دیکھیے اینڈ پر عذاب مہین ہوا. اچھا, سورہ بقرہ 245 الذین کفروا لہم عذاب شدید. کتنے ہوئے؟ 4. اب آپ بتائیں کہ اگر 4 کو ہم نے نہیں سمجھا تو کیا درس قرآن سمجھے؟ کچھ نہیں سمجھے. کیوں ایسا؟ 4, 1 نہیں 4. اب سب جگہ عذاب عذاب عذاب, نہیں کیا مطلب؟ تو ہم جب پہنچیں گے پہلے عظیم کو سمجھیں. ہم کہتے ہیں سبحان ربی العظیم, کہتے ہیں نا رکوع میں, پھر سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ. کبھی الٹ پھیر ہوا تو بھی نماز تو ہو جاتی ہے, کیونکہ انسان کبھی رکوع میں کہہ جائے اعلیٰ, سجدے میں عظیم, کوئی مسئلہ نہیں. ہمیں عظیم کو سمجھنا ہے. عظیم یعنی کیا؟ بہت ہی عظمت والی ذات. عرش کی بھی صفت ہے عظیم, رب العرش العظیم, ہے نا. دعا میں بھی ہے, دعا مانگتے ہیں اے رب العرش العظیم. اچھا, حدود نے بلقیس کا تخت دیکھا تو سلیمان علیہ السلام سے عرض کرتا ہے وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ. عظیم کہتا ہے کہ نہیں کہتا؟ تو عظیم کو ہم سمجھتے ہیں بس. پھر جب علیم پر پہنچیں گے, جب مہین پر, تو اسے سمجھیں گے شدید وغیرہ. عظیم کا مطلب کیا؟ بڑی عظمت والا, اس کے اوپر کچھ نہیں. اللہ تعالیٰ کی عظمت جو ہے اس سے بڑھ کر کوئی شان ہے؟ عرش بھی اس کا, اس کے ایسا کوئی عرش ہے؟ اب رہا سوال حدود نے جو کہا کہ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ, اس لیے کہ اس وقت اس نے ایسا کوئی تخت نہیں دیکھا تھا, تو اس کے علم کے مطابق عرش عظیم. اب آپ سوال کریں گے سلیمان علیہ السلام کا تخت, تو سلیمان علیہ السلام تخت بنانے کے لیے نہیں آئے تھے, وہ نبوت کو پہنچانے کے لیے آئے تھے, بادشاہت کے احکام پورے کرنے کے لیے آئے تھے, جو بھی اس کے قوانین ہیں. تو انہوں نے کوئی اپنے لیے بڑا عرش نہیں بنایا, سمجھے نا, کہ وہ بلقیس کے عرش کو عرش عظیم نہ کہے. اب رہا سوال داؤد علیہ السلام, ان کے پاس بڑی قوت تھی, لوہا, ڈیگیں, لیکن یہ مقاصد کے تحت, باقی عرش بنانا ان کے منشور میں نہیں تھا. تو اس نے جو کہا اس وقت کے حساب سے اس کا عرش بہت ہی اہم تھا, اس لیے کہا عظیم. تو عظیم آپ کے علم کے مطابق. اب رہا سوال اللہ تعالیٰ, وہ سب سے بڑے عظیم. تو یہ عظیم کو یاد رکھے گا تو پھر علیم, پھر اس کے بعد شدید, پھر اس کے بعد علیم, پھر اس کے بعد مہین, یہ سب سمجھنے میں آسانی ہوگی. ان الذين اشتروا الكفر بالايمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب اليم. یقیناً جنہوں نے کفر کو ایمان کے بدلے خریدا, ایمان ان کے سامنے تھا مگر کفر پر ڈٹے رہے. لن, ہرگز ہرگز, لن يضر الله شيئا,
اوپر بھی آ چکا ہے. ہرگز ہرگز اللہ کو کچھ بھی نقصان نہیں دیں گے. دیکھیے دوبارہ آیا تو وہ نقصان تو دے رہے تھے رسول کو, نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے تھے مسلمانوں کو, مگر یہ مسلمانوں اور رسولوں کو نقصان پہنچانا حقیقت میں اللہ کو نقصان پہنچا رہے تھے. تو اللہ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں, بلکہ یوں کہیں کہ اللہ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے تھے, ناکام. اس وجہ سے اللہ تو جو بھی آج کل مسلمانوں کو ستاتے ہیں انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ مسلمانوں کو ستا کر کیا کرو گے, اصل میں تم اللہ کے لیے ناکام کوشش کر رہے ہو ستانے کی. اسلام ہے, ایمان ہے, سب سے بڑی دولت ہے. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے لیے دردناک عذاب. اب علیم کسے کہیں گے؟ دیکھیے عظیم کو آخر میں رکھیے, اب سمجھ میں آئے گا عظیم کیا ہے. جب علیم پہلے لیجئے عذاب شدید, سخت عذاب. سخت عذاب اگر کوئی کہے یا ہم سنتے ہیں, اس کی ماہیت, اس کی کیفیت معلوم ہوئی نہیں ہوئی؟ بے سخت عذاب کیا؟ تو علیم نے اس عذاب کو ظاہر کر دیا, کیا کہ نہیں کیا؟ ایسا عذاب جو درد دے, علم دے. ہمارے یہاں کہتے ہیں اور بھی الفاظ ہیں جی, تو فرق ہوا کہ نہیں؟ عذاب شدید صرف عذاب کا نام, اظہار نہیں ہو سکتا. جب علیم کہا تو عذاب علیم, عذاب شدید میں یہ فرق ہے کہ عذاب علیم میں کیا ہوا؟ اظہار ہوا کہ درد ہو رہا ہے, چیخ رہا ہے, ہاتھ مار رہا ہے, پیر مار رہا ہے. جب کسی کے دانت میں درد ہوتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ دانت میں درد ہے, گویا کہ درد کا اظہار ہوا. ہو گیا فرق؟ اچھا. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ. ہرگز ہرگز ایسا نہ سمجھے کافر کہ ہم انہیں جو نملی ڈھیل دے رہے ہیں ان کے حق میں بہتر ہے, خیر لانفسہم, وہ ایسا ہرگز نہ سمجھیں. انما نملی لہم, ہم انہیں جو ڈھیل دے رہے ہیں, لیزدادوا اثما, وہ مزید ترقی کریں, بڑھیں گناہ میں, ان کے لیے عذاب مہین. اب پہلے یہ سمجھنا ہے کہ یہ کیا بات ہوئی کہ ڈھیل دے رہے ہیں تاکہ وہ مزید گناہ میں بڑھتے رہیں, جبکہ کئی جگہ پر ہے ہم انہیں ڈھیل دیتے ہیں لعلہم یرجعون, ہے نا, تاکہ وہ لوٹیں. تو اللہ تعالیٰ رحم کرتے ہیں. فرعون کو بھی کتنا ڈھیل دیا تھا, لعلہم یضرعون, تاکہ وہ گڑ گڑائیں. اس میں اور اس آیت میں کوئی تضاد نہیں, ٹکراؤ نہیں ہے. یہ چونکہ رسول سامنے ہے, ان کے سامنے آیتیں اتر رہے ہیں اور پھر بھی انکار کر رہے ہیں, تو ان کے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ ان کے لیے وہ ڈھیل نہیں, یہ اللہ کے علم میں. تو اس کو فرقوں کو واضح رکھیں, ورنہ اللہ تعالیٰ کا اسلوب کیا ہے کہ موقع دیتے ہیں, اور انہیں بھی موقع دیا, لیکن جب موقع اب یہ سمجھ سے کام نہیں رہے ہیں, ختم اللہ علی قلوبہم, تو ان کے لیے کہا جا رہا ہے. اب عذاب مہین, یہ عذاب شدید کے بعد پہلا مرحلہ ہے رسوا کن عذاب. ہاں مہین, رسوا کرنے والا. جیسے کہ کسی کی مجلس میں بے عزتی کی جائے, عذاب مہین ہوا. دنیا میں بھی بھائی یہ بات آپ کو اکیلے میں بھی کہہ سکتے تھے آپ کو, مگر کہ ہوتا ہے مجمع میں کوئی غصہ آ گیا اور ایک بڑی شخصیت کو, عزت والے یا غریب کو بھی اگر ڈانٹ دیا تو یہ اس کا نام کیا؟ عذاب مہین. تو قیامت میں جب انہیں گرفتار کیا جائے گا تو یہ پہلا مرحلہ کی ذلت اور رسوائی. ابھی عذاب میں گئے نہیں, فرشتوں نے پکڑ لیا, جکڑ لیا, لوگ دیکھ رہے ہیں, ارے یہ آدمی گنہگار ہے, یہ مہین. اب اس کی کئی شکلیں ہو سکتی. اب جب عذاب میں داخل کر دیے گئے تو درد دینے لگا, تو عذاب علیم, دوسرا مرحلہ. شدید تو صرف عذاب ہوا, اب ہم پہنچیں گے عظیم پر. تو عذاب ہے شدید, اس کی کیفیت ہے رسوا کن, پہلا مرحلہ. اس کا اظہار علیم, دردناک. اور جب اپنی اصل جگہ جہنم میں چلے جائیں گے, عذاب عظیم, اس سے بڑھ کر اب کوئی عذاب نہیں. دیکھو ہے
تو عظیم کو جب سمجھے تو جہنم میں عذاب عظیم. تو دیکھا آپ نے, یہ ہے, اس کا نام آپ جانتے ہیں کلام پاک. جو شعراء اور ادبا جو قاصر رہے, اس میں بڑی حکمتیں ہیں, پھر بھی میں مختصری بیان کرتا ہوں تاکہ آپ کو دلچسپی لگی رہے کہ دروس قرآن کسے کہتے ہیں. باقی دیکھیے وہ بھی بہت اچھا ہے. اکثر لوگ کسی تفسیر کو لیتے ہیں اور اس کا مفہوم کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں. اس میں کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کو معلوم ہو جاتا ہے کہ قرآن شریف میں کیا ہے, لیکن اصل علم سے وہ ابھی بہت دور ہے. تو ہم نے آپ کو حزن کے بارے میں بتایا اور عذاب کی 4 شکلیں. اب جب بھی آپ گزرتے جائیں گے تو آپ کے سمجھ میں آئے گا کہ پہلا مرحلہ, دوسرا مرحلہ, تیسرا مرحلہ. جی. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ. اللہ تعالیٰ غیب کی باتوں پر مطلع نہیں کرتا. یہ اللہ تعالیٰ کے اصولوں میں سے نہیں, بلکہ ایمان لے آؤ, ایمان بالغیب. کوئی بھی مطلع نہیں ہے. یہاں تک کہ جو عرش کو تھامے ہوئے اس وقت اٹھائے ہوئے فرشتے وہ بھی نہیں جانتے, وہ بھی اللہ پر غیب ایمان لائے ہوئے. حالانکہ اللہ کا عرش اٹھائے ہوئے ہیں, مگر وہ کیسے غیب پر؟ بتائیے کہ اللہ تعالی کی قدرت کا انہیں علم ہے؟ نہیں ہے. تو غیب ہمارے لیے مطلب یہ جنگ ہوگی, اب اشارہ جنگ احد, شکست ہوگی, بدر میں فتح ہوگی, یہ رسول کو کچھ تکلیف ہوگی, یہ سب غیب کی باتیں. اب اگر اس سے مطلع کر دیا جائے تو پھر صحابہ تو دلچسپی لیں گے, سب منافق بھی دلچسپی لیں گے, اس میں تو شکست ہونا ہے, اس میں تو جیت ہونا ہے. نہیں, بلکہ اللہ تعالیٰ چنتا ہے اپنے رسولوں میں سے, رسول جمع رسول کی جسے چاہتا ہے. یہ بھی نہیں بتلایا پہلے کہ وہ کون سا ہوگا, کیا ہوگا, رسالت کیسے ہوگی, یہ سب غیب کی باتیں ہیں. آپ کا کام کہ فآمنوا باللہ, ایمان لے آؤ بس اللہ پر اور رسول سارے رسولوں پر. یہ کام بتلایا جا رہا ہے. باقی غیب کی باتیں, اچھا پوچھتے تھے کہ فلاں بتاؤ, فلاں چیزیں بتاؤ, فلاں چیزیں بتاؤ, یہاں تک یہ بھی سوال کیا گیا کہ میرا باپ اس وقت کہاں ہے. تو یہ غیب کی چیزیں ہم مطلع نہیں کرتے. پھر دوسری جگہ پر ہے اللہ کہ چند چیزوں کی ضرورت ہو تو اسے اپنے رسول کو بتلا دیتے ہیں. تمہارا کام ایمان لاؤ, پرہیزگاری اختیار کرو, تمہارے لیے اجر عظیم, یہ اجر عظیم. اب دیکھیے ثواب بھی ملتا ہے نا, اجر بھی ملتا ہے. اجر کسی کے مقابلے میں ملتا ہے, لیکن جب جنت میں جائیں گے, جب ہمارے مقام پر پہنچا دیا جائے گا تو یہ اجر عظیم. تو ابھی ایک صفت اللہ کی معلوم کرنے سے کئی جگہ پر ہمیں اس سے استفادہ کرنے کا موقع ملتا رہے گا. مزید وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. دیکھیں اوپر گزر چکا ہے خیانت. جو کوئی خیانت کرے گا تو اس چیز کو اٹھا کر لائے گا. اب یہاں بخل کا ذکر ہو رہا ہے تو دیکھیے ہرگز ایسا نہ گمان کریں کہ اللہ نے جو کچھ دیا ہے فضل سے اس میں وہ بخل کرتے ہیں, وہ ان کے حق میں بہتر ہے. ایسا ہرگز نہ سمجھیں, بلکہ ان کے حق میں وہ برا ہے. یعنی اللہ نے جو دیا ہے فضل, اس میں بخل نہ کریں. اب سزا دیکھو کیا, خیانت میں کیا سزا تھی, اٹھا کر لائے گا, بکری, بکرا, اونٹ, جو بھی. سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ. توق گردن میں جو ڈالا جاتا ہے اسے توق, جو جس پر انہوں نے بخل کیا ہے تو قیامت کے دن اس کا توق بنایا جائے گا. ایک چیز یہ, آخر میں اللہ کے لیے آسمان و زمین کی وراثت. اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو اس سے خوب باخبر ہے. مطلب ہے کہ اللہ نے تمہیں دیا اور تم اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں بخیلی کرتے ہو, تو
جو تمہیں ملا ہے تمہارے باپ دادا سے منتقل ہوا ہے نا، لوگوں کو پراپرٹی وغیرہ ملتی ہے، تمہاری اولاد کو جائے گی، اصل وارث کون؟ اللہ تعالیٰ ہے نا۔ اب یہاں بخل کے بارے میں، بھائی بخل کہتے کسے؟ گزشتہ تو ہم نے خیانت کا بیان دیا تھا۔ بخل دیکھیے، بات چلی تھی جنگ احد سے، خرچ کرنا۔ بخل کی لغوی معنی کنجوسی کرنا، ہمارے یہاں بہت مشہور ہے کنجوس جی، مگر کہاں خرچ کرنا؟ لوگ ایسا نہ سمجھیں کہ خالی جہاد کے لیے خرچ کرنا، نہیں، جہاں خرچ کرنا شرعاً عادتاً مروتاً لازم ہو وہاں خرچ نہ کرنا، اسے بخل کہا جاتا ہے۔ نہیں تو لوگ سمجھیں گے کہ بھائی خالی جہاد کے لیے فی سبیل اللہ نہیں، ماں باپ پر خرچ کرنا، بچوں پر خرچ کرنا عادتاً، جیسے کہ اللہ نے دیا ہے، اڑوس پڑوس کے بچے اسکولوں میں کامیاب ہوتے ہیں، ان کی ہمت افزائی کرنا، بہت ساری چیزیں اس میں ہیں۔ ایسا ہی نہیں کہ بس خالی دین میں فی سبیل اللہ، مسجد مدرسہ، لوگوں کی توجہ آج کل بہت رہتی ہے کہ ہمارا پیسہ مسجدوں میں جائے، بہت اچھی بات ہے، مدرسوں میں جائے، بہت اچھی بات ہے، اور پھر جو اڑوس پڑوس کے بچے پڑھ رہے ہیں ان کی ہمت افزائی کون کرے گا؟ سمجھ رہے ہیں نا؟ ایک چیز میں بتلا رہا ہوں، چونکہ لوگوں کا ذہن ایک بنا ہوا ہے کہ بس مدرسہ اور مسجد ہے، وہ اچھا کام ہے، مگر اس کا بھی خیال رکھیں۔ تو جی ہاں، وہ یوں سمجھتے ہیں، اجر عظیم سمجھتے ہیں، وہ شرط لگاتے ہیں۔ اچھا، تو یہاں تک کہ پھر بعد میں نے کہنا شروع کر دیا، بھائی دیکھیے یہ جو آپ رقم دے رہے ہیں اللہ قبول کرے، لیکن کیا اس میں سے کچھ حصہ میں محتاجوں کو، بیواؤں کو دے سکتا ہوں؟ تو اجازت لینا پڑتی ہے۔ تو اس طریقے سے اب کیا کیا جائے؟ سارا پیسہ، اچھا مدرسے میں پیسہ جمع ہو جاتا ہے، بھائی وہاں خرچ ہے 5 لاکھ کا تو 10 لاکھ جمع ہو جاتے ہیں۔ پھر تو معلوم ہونا چاہے کہ شرعاً عادتاً مروتاً، دیکھیے کیا چیزیں عادتاً ایک رواج ہے ہمارے یہاں، یہ اچھا رواج ہے، ایسے جگہ پر خرچ نہ کرنا یہ کنجوسی اور بخل ہے۔ لیکن یہاں بات چل رہی ہے جہاد کی۔ اچھا، جس جگہ مال و اسباب خرچ کرنا ضروری ہو وہاں بخل کرتے ہیں، بھائی خرچ کرنا چاہیے۔ اب اس سلسلے میں ایک حدیث میں بتاتا ہوں آپ کو، دیکھیے حدیث ہے کہ جو کوئی بخل کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ بخل کس میں کرتا ہے؟ من فضلی، اللہ نے اسے دیا ہے۔ فضل جانتے ہیں ہماری حیثیت نہیں، ہمارا وہ مقابل نہیں، اس کا کوئی مقابل نہیں ہوتا، اللہ اپنے فضل سے دیتا ہے۔ یہ ٹھیک ہے ہم محنت کرتے ہیں لیکن یہ سب اللہ کا فضل ہے۔ تو اس میں لکھا ہوا ہے فلم یؤدی زکوٰۃ، تو زکوٰۃ صرف وہی زکوٰۃ نہیں ہے، جیسے کہ اس کے پہلے میں نے بیان کیا تھا، مہمانوں کو کھلانا یہ بھی زکوٰۃ ہے، نفل صدقے میں دینا یہ بھی زکوٰۃ ہے، سب زکوٰۃ ہے، سب صدقہ ہے۔ تو مثل له مالہ یوم القیامت شجاعا اقرع، اللہ اللہ، اگر وہ واقعی بخل کرتا ہے تو ایک سانپ لہو زبیبتان، اور اس میں آنکھوں میں ایسے 2 نقطے ہوں گے اور اس کا توق بنا کر، اب سانپ کی آنکھوں میں 2 نقطے، جانتے ہیں سانپ یہ تو معمولی سانپ ہیں جو چھوٹے جنگلوں میں اور مکانوں میں نکلتے ہیں نا، باقی سانپ اس کی جس قدر زہر زیادہ ہوگا اس کی آنکھوں میں ہی وہ اس کا اثر ہوتا ہے، اتنے زہریلے ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ ان سانپ پر اگر نگاہ چلی گئی تو یہ برداشت نہیں کر سکتا، اندھے بھی ہو جاتے ہیں لوگ۔ اب یہ تو اچھا ہے کہ ہماری طرف میں ایسے سانپ نہیں ہیں، لیکن جہنم میں ہوں گے تو وہ اپنے جبڑے سے اسے کاٹے گا، پھر کہا کہ انا مالک انا کنزک، یہ ہے۔ تو یہ حدیث بخاری کی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات پیش کیے اور اسی آیت کی شرح میں، تو اس لیے میں نے اسے نوٹ کیا ہے۔ تو نتیجہ کیا نکلا کہ بخل جو ہے صحیح چیز نہیں ہے، کیونکہ یہ جو کچھ اللہ نے دیا ہے اپنے فضل و کرم سے۔ اچھا، فضول خرچ کے بارے میں بیان ہو چکا ہے کہ پورا ہاتھ مت کھولو حساب سے، لیکن یہ چل رہا ہے جنگ احد کے موقع پر لوگوں نے جو بخل کا اختیار کیا تھا اور لوگوں سے کہتے تھے۔ لیکن ابھی مزید سنیے، اور میراث سب کچھ اللہ ہی کا ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں رہے گا۔ اب ایک آیت ہے سورہ بقرہ کی 245، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، کون ہے
جو قرض حسنہ دے اللہ کو کون قرض حسنہ دیتا ہے؟ اس کے بارے میں ہم نے بتایا تھا. کوئی غریب آیا, قرض مانگا, آپ نے اسے دے دیا, کچھ نہیں لینا اس سے, اپنی ضرورت پوری کرو بغیر سود کے واپس کرو, وہ بھی اس کا نام کیا؟ قرض حسنہ. اگر آپ نے شرط لگا دی کہ بھائی 6 مہینے میں واپس دینا, آپ لگا سکتے ہیں کہ وہ سامنے والے کو تو کہنا چاہیے کہ میں 6 مہینے میں واپس دوں گا, لیکن آپ کچھ نہیں لے رہے ہیں, یہ قرض حسنہ. اب اگر آپ نے اس پہ لگا دیا کہ بھائی مجھے منافع چاہیے, تو یہ قرض حسنہ میں شامل ہوگا. آپ تو منافع لے رہے ہیں, بھائی بزنس میں لگاؤ, بھائی مجھے 5% منافع دو, ہے نا. اچھا, اب ایک چیز میں اور بتاؤں, یہ مسئلہ بھی عجب سا چل رہا ہے. آپ نے کسی کو 5 لاکھ قرض حسنہ دے دیے, اس کے پاس ہے, اب زکوٰۃ کون دے گا؟ ایک بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے. کون دے گا زکوٰۃ بتائیے؟ رقم کس کی ہے؟ آپ کی. کس کے ہاتھ میں ہے؟ فلاں صاحب کے. زکوٰۃ کون دے گا؟ آپ دیں گے یا وہ دیں گے؟ اب یہ چیز لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہی. کوئی صاحب کہتے ہیں کہ آپ دیں گے, آپ کی رقم ہے, تو آپ نے قرض حسنہ دی اسے, اور ہر سال 1 لاکھ میں کتنے ہوتے ہیں؟ 2.5%, جو بھی ہو, 25,000 یا جو بھی ہوتے ہو. اچھا, آپ دے دیں, تو یہ تو غلط بات ہے. کچھ کہیں گے وہ دے. اچھا, اب سنیے غور سے, میرے پاس 5 لاکھ آپ کے ہیں, میں اس کا مالک ہوں؟ نہیں, پھر میں اس کی زکوٰۃ کیوں دوں؟ یہ بھی تو سوال آتا ہے نا. تو بہت کم ایسے کہنے والے ملیں گے. لوگ کہیں گے کہ یا آپ دیں یا وہ دیں, کہیں گے کہ جب آپ کو ملے تو 5 سال کی دیں. لیکن ایسے بھی ہیں علماء, بھائی نہ آپ دیں نہ وہ دیں, آپ زکوٰۃ کیوں دے رہے ہیں؟ جب آپ کے پاس آئے گی تو پھر آپ زکوٰۃ میں شامل کر دیں. تو یہ اس کا نام کیا؟ قرض حسنہ. نہیں تو پھر قرض حسنہ کا مفہوم سمجھ میں نہیں آتا, اس کو نوٹ کر لیں. تو کئی چیزیں ایسی ہیں جو اختلاف چل رہا ہے. تو اب یہ علماء کرام آئے ہیں, تحقیق کیے, تو مجھے یہ چیز پسند آئی, میں نے آپ کو بتایا. کہہ رہے تھے ہم کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, ہے نا. رسول سے کہا جا رہا ہے کہ کون ہے جو قرض حسنہ دے. اب اس وقت منافقین نے کیا کہا, آیت نمبر تو سے آغاز ہوگا, اور یہاں غور سے سنیے. یہاں پر بھی ویسے ہی مسئلہ ہے, اگر غلط جگہ رک گئے تو نماز سے آؤٹ ہو گئے. تو سنیے, لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الانبياء بغير حق وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ. اللہ نے سن لیا جب وہ آیت اتری. اب یہ ترتیب تو اللہ کے رسول نے رکھی ہے, اس پر اعتراض نہ کریں, چونکہ جنگ احد کی مناسبت سے اللہ نے سن لیا. جنہوں نے کہا کہ اللہ فقیر, اللہ کہہ رہے ہیں کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. دیکھیں, استغفر اللہ, کون تھے یہ اہل کتاب؟ کہہ رہے ہیں اللہ محتاج, ہم مالدار. اب اگر آپ نماز میں یہاں رک گئے, غور سے سنیے, یا امام آپ کا رک گیا, لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء, یہاں پر رکنا چاہیے. ہاں جی, میم ہے. یا کہ آپ صرف اتنا کہیں ان اللہ فقیر, تو یہاں پر رکنا چاہیے ونحن اغنیاء. مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ محتاج اور ہم مالدار ہیں. لیکن کہ اللہ تعالیٰ نے لکھ لیا, تو جو کہا وہ بھی, اور نبیوں کا ناحق قتل کرنا وہ بھی درج کر لیا. تو کل کیا کہیں گے؟ ذوقوا عذاب الحریق, چکھو. حریق جانتے ہیں نار کے تعلق سے, یہاں حریق نار, فائر کو حریق کہتے ہیں. تو سوال یہ آتا ہے کہ انہوں نے جب ایسا کہا, ظاہر بات ہے کہ ہر درمی ہے. چلو اللہ تعالیٰ نے ترغیب دی کہ قرض حسنہ دو, اللہ کی راہ میں دو, رسول کو دو, غریبوں کو دو. تو تم کہہ رہے ہو کہ اللہ محتاج ہے, تو پھر بتلاؤ کہ تمہارا جو نبیوں کا قتل تھا یہ کیا وجہ تھی اس کی. تو یہ سب ہم لکھ رہے ہیں, مطلب ان کے گناہ یہاں شمار کرائے جا رہے ہیں. مزید سنیے, ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ. یہ سزا کون سی؟ ذَلِكَ,
تو یہ ذالک اشارہ کیا جا رہا ہے عذاب کی طرف، رب کی طرف نہیں. اللہ کی طرف ہوتا تو کیا ہوتا؟ ذالکم اللہ ربکم، یہ عذاب کی طرف تمہارے ہاتھوں کے کرتوتوں کے سبب جو آگے بھیجا بما قدمت. اور سنیے یہ جو تمہاری سزا ہے نا، اللہ تعالیٰ بندوں پر ظلم نہیں کرتا بالکل. اچھا مزید انہوں نے کیا کہا، اسی سے متعلق ہے تو سنیے. الذين قالوا ان الله عهد الينا الا نؤمن لرسول حتى ياتينا بقربان تاكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم ان كنتم صادقين. جی جنہوں نے یہ بھی کہا اللہ نے ہم سے عہد لیا ہے کہ ہم کسی رسول پر اس وقت تک ایمان نہ لائیں یہاں تک کہ وہ قربانی پیش کرے، یا تینا بھی قربان تو با آیا نا، قربانی پیش کرے. تاکلہ النار، آگ اس کو کھا لے. اب یہ کیا مسئلہ ہے آگ اس کو کھا لے؟ اس لیے کہ پہلے ایسا دستور تھا. ابراہیم علیہ السلام سے تو شروع ہو گیا. سنتے ہیں نا آپ قربانی کیا ہے؟ صحابہ نے پوچھا سنت ابیکم ابراہیم، کہ ایک جانور لے لو قربان کر دو. پہلے قربانی ایسی نہیں تھی، جانور ہو، بکری ہو، اور کوئی آپ کا غلہ ہو جا کے رکھ دو. تو یہ ہے تاکلہ النار، آگ آتی تھی اسے کھا جاتی تھی، یعنی جلا دیتی تھی. تو انہوں نے اس مطابق یہ سوال کیا کیا کہ اللہ نے ہم سے عہد کیا ہے. دیکھو کیسی بات کہہ رہے ہیں کہ کسی رسول کو مت مانو یہاں تک کہ وہ تمہیں، جسے ہم کہتے ہیں معجزہ ہے نا، یہ معجزہ ہوا کہ رکھو انگار آئے کھا لے. اس کا جواب دیا جا رہا ہے. قل قد جاءکم رسل من قبلی، اے رسول کہہ دو ان سے کہ تم سے پہلے، یعنی مجھ سے پہلے کئی رسول تمہارے پاس آئے. رسول جمع من قبلی، بالبینات، بینات لے کر آئے. وبالذی قلتم، اور جو تم نے مانگا. ابھی قلتم کا ترجمہ کیا کریں گے؟ جو تم نے مانگا، مطلب مانگنے کے لیے کہنا پڑتا ہے نا، یہ کہا جا رہا ہے جو تم نے مانگا. اب سوال یہ آتا ہے کہ یہ بینات اور جو تم نے مانگا، اب بینات کسے کہیں گے بھائی؟ تم نے مانگا معجزہ، تو کہا جا رہا ہے کہ بینات، تو بینات کہیں گے عقلی اور نقلی دلیلیں. عقلی اور نقلی دلیلیں. نقلی دلیلیں جو انبیاء سے، صحیفوں سے، اور جیسے ہم کہتے ہیں نا زبور اور زبر، اس سے. اور عقلی ایسی باتیں جو عقل میں آنے والی. جب دعوت دی گئی کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ ایک ہے، قبول کیا. کہا کہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ نہیں. ہمارے یہاں ہندوستان میں سندھ کے طریقے سے ان کا نام تو شاید چشتی کے نام سے ہیں، لوگ خواجہ غریب ایسا نام رکھے ہیں، ان کا نام معین الدین چشتی. ہاں اب وہ سب جگہ خواجہ غریب نواز. وہ جب گئے تو انہوں نے عقلی دلیل پیش کی. وہاں لوگوں کو کیا پتا کہ قرآن کیا ہے. قل هو اللہ احد، وہ کہتے تھے کہ اللہ ایک ہی ہے، یہ کیا ہے یہ سب. تو وہاں کے لوگوں نے قبول کی، وہ جھوپڑی لگائی اور کہنا شروع کر دیا. لوگ آتے تھے بھائی کون مسافر ہیں، کون فقیر ہیں، تو وہ سمجھاتے تھے. اس طریقے سے 1 2 3 پھر بادشاہ کا ایک وزیر، اس طریقے سے وہ دعوت بڑھی اور ان کے طریقے سے اسلام پھیلا. اسلام جو پھیلا وہ کئی طریقے تھے اس کے، جیسے کہ سندھ سے وہ محمد بن قاسم، کچھ نام بہت مشہور ہے، وہ جنگ کے ذریعے بھی گئی اور ان کے ذریعے بھی گئی. اور کیرلا، بھٹکل اور کوکن، یمن جاتے تھے اود لانے کے لیے یمنین. اس طریقے سے بھی وہ سب سے پہلی مسجد کیرلا میں ہے ہندوستان کی. تو مختلف طریقے سے یہ دعوت پہنچی ہے. لیکن دعوت پہنچی کیسی؟ عقلی دلیل. یہ ہے بینات. جب عقلی دلیل انہوں نے پیش کی تو عقلی دلیل جو ہے سمجھدار لوگ قبول کرتے ہیں، تو پھر انہیں نقلی دلیل دی جاتی ہے کہ یہ قل اللہ احد اللہ الصمد، یہ کہنا چاہتے ہیں. تو تم نے انہیں پھر قتل کیوں کیا اگر تم سچے ہو؟
کیا اللہ نے تم سے عہد لیا تھا؟ تم نے اونٹنی مانگی، اونٹنی ملی، صالح علیہ السلام لا کر دی، پھر بھی قتل کیا، تو پھر تمہارا عہد کہاں گیا؟ تو یہ اپنے رسول سے کہتے تھے کہ اللہ نے ہم سے عہد کیا ہے کہ تم کوئی معجزہ لا کر دکھاؤ، تو اس کے پہلے معجزات لا کر دکھائے گئے، تو یہ اللہ کے اختیار میں، تو ان کا رد کر دیا گیا۔ اچھا، کہا جا رہا ہے فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ۔ فَإِن كَذَّبُوكَ، اب یہ تسلی دی جا رہی ہے، اے رسول اگر وہ آپ کو جھٹلا رہے ہیں تو اس سے پہلے بھی رسول بہت سارے جھٹلا دیے گئے، مطلب تسلی دی گئی۔ اب یوں کہا جا رہا ہے کہ جاؤ بالبینات، عقلی شرعی دلائل لے کر آئے، وجاؤ بالزبور، والزبور یعنی کیا؟ بالزبور، زبور کس کی جمع؟ زبور۔ اب زبور کسے کہیں گے؟ جیسے کہ داؤد علیہ السلام کو تحریری شکل میں زبور دیا گیا، تو جو صحیفے تحریری شکل میں دیے گئے اس میں تورات بھی آئے گی، وہ بھی لے کر آئے، عقلی شرعی دلیلیں لے کر آئے اور زبور بھی لے کر آئے۔ والکتاب المنیر، اب اس کتاب منیر سے یہ کتاب مراد نہیں ہے، یہ بات کس کی چل رہی ہے؟ پہلے لوگوں کی، تو پھر کتاب منیر سے کیا بات ہے؟ اب جہاں بھی کتاب آئے تو یہ کتاب نہیں، اس کی بات نہیں ہو رہی۔ منیر روشن کرنے والی، ان کے پاس بھی جیسے زبور آئے، صحیفے آئے اور واضح دلیلیں آئیں، تو ان کے پاس بھی کتاب آئی۔ اب جیسے کہ تورات کیا تھا؟ ایک تختی تھی، بعد میں وہی نازل ہوئی، تو ایسی کئی کتابیں آئیں، صحیفے آئے۔ اچھا، یہاں کہا جا رہا ہے کیا؟ زبور، زبور کی جمع، جیسے رسول کی جمع رسول۔ اب کہ اردو میں اس کا ترجمہ زبوریں کسی نے کیا نہیں، لیکن سمجھنا ہے آپ کو، اردو لغت اور ہے، مراد کثرت۔ ایسی کتاب جس نے سارے مسائل کو کھول کھول کر بیان کر دیا، یعنی عقلی طور پر، شرعی طور پر، ایسی کتابیں بھی تمہارے پاس آئیں، خبریں دی اس کتاب نے گزشتہ امتوں کی، آئندہ کیا ہوگا اس کی، دیکھیں خبریں دی آئندہ کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا، عذاب کس طرح ہوگا، کس طریقے سے یوم البعث ہوگا۔ ایسے کتابیں تمہارے پاس آئیں، پھر بھی تم نے کیا کیا؟ کچھ نہیں کیا۔ یہ ان کا رد کیا جا رہا ہے۔ اب رہا سوال کہ وہ لوگ جو کہتے تھے کہ اگر یہ ہمارا سنتے تو آج یہ ہمارے ساتھ ہوتے، مگر ہمارا نہیں سنے، جنگ احد میں شریک ہوئے، یا کہ تجارت میں جاتے تھے، ہم سے نہیں پوچھتے تھے، اس لیے یہ اب مارے گئے یا قتل کیے گئے۔ یہ تو اس کا جواب سنیے۔ کل نفس ذائقۃ الموت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ ہر نفس موت کا مزہ چکھنے والا ہے۔ ایک بات ہوئی، ابھی نفس چونکہ مؤنث ہے، لیکن ہم اردو میں ایسا ترجمہ نہیں کر سکتے کہ چکھنے والی ہے، لیکن ذائقۃ المؤنث ہے نا، فیمیل ہے۔ تمہیں پورا پورا اجر دیا جائے گا قیامت کے دن، پورا پورا یعنی جو کچھ آپ نے کیا ہے اس کا صلہ، اور جو گناہ کیے اتنا ہی، نہ کسی کے کم کیا جائے گا نہ زیادہ، یہ ہے پورا پورا قیامت۔ فمن زحزح عن النار، جسے دور کیا گیا، عن النار دوزخ سے یعنی رکھا گیا، پل صراط پر سے گزر ہوگا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقط فاز، تو وہ کامیاب ہوا۔ تو ظاہر ہے کہ دوزخ سے دور کسے رکھا جائے گا؟ جو ایمان لے آئے، اس کے تقاضے کو پورا کرے۔ اور سنو، دنیاوی زندگی دھوکے کا سامان ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ اس کا مفہوم کیا ہے اس آیت کا؟ ظاہر ہے کہ انہیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہر نفس موت کا مزہ چکھنے والی ہے۔ ہر نفس مرنے والا نہیں کہا جا رہا ہے، اس میں ابھی کچھ سمجھنا ہے، ابھی اس کی تفسیر کچھ ہوئی نہیں، تو مختصر سی بات، لوگ سمجھتے ہیں کہ خلاص ہر نفس مرنے والا ہے، یہاں مرنے والا نہیں کہا جا رہا ہے۔ ایک تو انک میت و انہم میت، تو میت میت، یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ ذائقہ، چکھنا۔ اس پر یہ سمجھنا ہے ہمیں کیا مطلب اس کا، کل نفس ذائقۃ الموت۔ سورہ رحمان میں جائیے،
ذکر ہو رہا ہے زمین کا، والارض وضعها للانام، پھر سب زمین کا ذکر ہے. کل من علیہا فان، کل من علیہا فان، علیہا جو کوئی زمین پر ہے سب فنا ہوں گے. ابھی اس میں فرق ہے کہ نہیں؟ فرق ہے. اب ہم یوں سمجھے کہ ہر نفس مرنے والا ہے، کل من علیہا فان ہر نفس مرنے والا ہے، تفسیر غلط، فہم غلط ہوئی. کل من علیہا، ہا کسے کہیں گے؟ زمین، عربی میں فیمیل ہے. زمین پر جو کچھ ہے سب فنا. تو فرشتوں نے کیا کہا؟ بنی آدم ہلاک ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ زمین پر انسان بھی ہیں. اب سورہ قصص 88، کل شیء ہالک الا وجہہ، سب فرشتے بھی آگئے، آئے کہ نہیں آئے؟ کل شیء. تو بات چلی کل نفس ذائقۃ الموت. مزہ ابھی تو اس پر بیان باقی ہے، چکھنے والی موت کو. کل من علیہا فان، فرشتوں نے کیا کہا کہ زمین پر ہیں، چونکہ انہوں نے صحیح کہا کہ زمین کا ذکر ہے، اور علیہا تو فرشتے تو زمین پر نہیں ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ کل شیء ہالک. تو فرشتے بھی آئے کہ نہیں آئے؟ اب یہ 3 جگہ پر آیت آئے گی. آج ہم پڑھ رہے ہیں، پھر پڑھیں گے کس میں؟ سورہ رحمان میں، پھر اس سے پہلے قصص میں. تو 3 دفعے جب یہ بیان ہوگا تو آپ کو مستحکم ہوگا، اور پھر مزید باتیں بھی اس میں بتاؤں گا، لیکن آج اتنا کافی ہے. لیکن میری ذائقہ کو سمجھے نہیں. کیا مطلب ذائقہ کا؟ آپ بتائیے کہ یہاں لکھا ہوا ہے کہ ہر نفس مرنے والا ہے، لکھا ہوا ہے کہ ذائقۃ الموت چکھنے والا ہے. کیا مطلب؟ اچھا اب آپ کو سمجھ آئے کہ نفس کسے کہتے ہیں. بہت کچھ لوگوں نے سمجھانے کی کوشش کی نفس کسے کہتے ہیں. ہمارے یہاں ترجمہ کرتے ہیں جان. ارے بھائی جان ہے کیا؟ اس کی جان نکل گئی ہے تو کیا جان؟ موت اور چیز ہے، نفس اور چیز ہے، جان اور چیز ہے. کل نفس، نفس کو کبھی موت نہیں آتی، مگر آپ لوگوں کو ایسے نہیں سمجھا سکتے قرآن سے. بھائی اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے؟ ہر نفس مرتا ہے، چکھتا ہے. تو پھر موت کیا ہوئی؟ یعنی موت کو چکھتا ہے اور چکھے گا. روح، اچھا بعضوں نے کہا ہے کہ نفس یعنی روح، سمجھ میں نہیں آتا ہے یہ کیسے ہو گیا نفس یعنی روح. بس کہہ دیتے ہیں الحمد یعنی شکر. تو صرف کہنے سے اس وقت تو سننے والے سن لیتے ہیں مگر وہ محفوظ نہیں رہتا. تو نفس پر کبھی موت نہیں آتی، نفس چکھتا ہے. روح جب جسم کے اندر رہتی ہے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ نفس. اور جب روح نکل گئی اب کیا کہتے ہیں اسے؟ جسد. اردو میں کچھ اور کہتے ہیں، لاش. جی تو جب تک روح جسم میں ہے کل نفس. اب جب روح جدا ہوئی تو وہ نفس نے مزہ چکھا، کس کا؟ موت کا. مگر نفس زندہ ہے، نفس پر موت نہیں آئی. دلیل کیا؟ ذائقۃ الموت. فرشتے کہاں اٹھا کر لے کے جائیں گے؟ لے کر جائیں گے، پھر قبر میں واپس کریں گے. پھر شہیدوں کو جنت میں پرندوں کے پیٹوں میں، ہے نا. تو پھر نفس مرا کہاں؟ اب سمجھ میں آیا نفس مرے گا کیسے؟ وہ تو جسم کو چھوڑ دیا. اس کا نام کیا؟ موت. بس تو یہ بتانا تھا. انشاءاللہ پھر مزید کچھ باتیں تو آج کے درس میں کیا اسے کہیں گے؟ تحقیقی مقالے. چلیے آگے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. جی تو یاد رکھیے گا موت، ہلاکت. اچھا ایک چیز اور سوال کرتے ہیں سوال کرنے والے، وہ جب ہر سب پر موت آئے گی، اب اس کو موت ہی سمجھتے ہیں مگر ان کے حساب سے جواب دیتے ہیں. جب کوئی سوال کرے تو وہاں درس تو دینے نہیں لگیں گے نا، وہ تو مسئلہ ہے ٹیلی فون پر. تو جب سب مرنے والے ہیں تو پھر وہ ملک الموت نا، جی موت کا فرشتہ. ہاں بڑا سوال ہے نا. وہ
اس پر موت کیسے آ گئی؟ وہ تو ان کی ایک جماعت ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ اکیلے نہیں، ان کا ایک گروپ ہے جب کسی کے روح قبضے کرنے کے لیے آتے ہیں. ہمارے یہاں کچھ نام ہے ان کا مشہور، شاید اسرائیل ہے نا جی، اسرافیل نہیں، اسرافیل سور پھونکنے والے، یہ اسرائیل. تو ہم نام نہیں رکھتے چونکہ حدیث میں ان کا نام نہیں ہے، ملک الموت ہی نام ہے، اس وجہ سے. بہرحال عوام سمجھ سکتے ہیں اسرائیل سے. وہ سب کی روح قبضہ کرتے ہیں. اس لیے سوال آتا ہے، وہ کہتے ہیں بھائی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل شیء ہالک الا وجہہ، تو پھر ملک الموت یا جسے لوگ کہتے ہیں اسرائیل، وہ کیسے بچیں گے؟ وہ بھی نہیں بچیں گے. ظاہر ہے کہ آخر میں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ مت تو مر جائیں گے، کیا مشکل ہے. لیکن یہ کہ لوگ سوال کرتے رہیں گے کیا ایک، اس سے بہتر ہے کہ قرآن شریف سے جڑ جائیں، سب کچھ معلوم ہوگا. تو بہرحال یہ بھی بتا دیا. اب آگے چلتے ہیں. لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. اب رسول اور مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے ضرور آزمائشوں کی، لَتُبْلَوُنَّ جانتے ہیں آزمائش، تمہارے مالوں میں، تمہارے جانوں میں. اس کے پہلے بھی آئے تھے، اسی گزر چکے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، نقص من الاموال والانفس. لیکن ایک چیز اور ہے، وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ. اس سے مراد یہود و نصارہ ہے نا، تم سے پہلے انہیں کتاب دی گئی، ان سے تم ضرور سنو گے. اب کیا سنو گے؟ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اشرکو یعنی مشرکین، بتوں کی پوجا کرنے والے. تو اہل کتاب میں اور مشرکین میں فرق ہے. آپ جانتے ہیں اہل کتاب نبیوں کے ماننے والے تھے، کتابیں تھی، صحیفے تھے، زبور تھے. فرق کیا ہوا؟ رسول کو نہیں مانا. لیکن فرق ہے نا، اسی وجہ سے تو کہا گیا ہے نا اہل کتاب کا ذبیحہ حلال. اسی سے کہا گیا ہے کہ ان کی بچیوں سے آپ شادی کر سکتے ہیں، ان کو کلمہ پڑھانے کی ضرورت نہیں. تو بہرحال یہ اس کا موضوع نہیں ہے، صرف اشارتاً جب بھی ذکر ہوتا ہے وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، مشرک اور ہے، کافر اور ہے، اہل کتاب اور ہے. جیسے کہ آج کل مسلمان ہیں نام نہاد، نماز پڑھتے ہیں، درگاہوں کی پوجا کرتے ہیں، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ مسلمان ہی کہتے ہیں نا، مشرک تو نہیں کہتے. مشرک کہیں گے تو پھر بھاگ جائیں گے، بلکہ مسلمان بھائی کہہ کے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. چلیے، اذن کثیرہ، بہت تکلیف دیں گے. جہاں سے شروع ہوا تھا وہیں پر آج ہم ختم کرتے ہیں انشاءاللہ. وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ، وہ آپ کو غمزدہ نہیں کریں گے ہرگز. اللہ کو، مسلمانوں کو، رسول کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے. تو یہ اذن کثیرہ. اب منافقین کیا کہتے تھے آپ جانتے ہیں، مشرکین کیا کہتے تھے آپ جانتے ہیں، یہود کیا کہتے تھے جانتے ہیں، نصارہ کیا کہتے تھے جانتے ہیں، اور آج بھی کیا کہتے ہیں وہ بھی آپ جانتے ہیں. آج بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اصل ان کا دھرم بتوں کی پوجا کرنا. محمد و احمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے، بتوں کو توڑا اور اسلام کو پھیلایا، یہی کہتے ہیں. مگر بھول گئے کہ یہ دین اسلام تو پرانا ہے. اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو اتارا تو ہدایت ہے نا، فمن تبع ہدایہ، تو یہ ہدایت تو اس وقت سے ہے. آدم کا نام ان کے یہاں بھی ہے، سنسکرت میں بھی ہے، وید میں بھی ہے، پہلا شخص آدم. تو آدم جب اترے ہیں تو کیا لے کر آئے؟ دین کو لے کر آئے. اور یہ بت پرستی کب سے اس کا آغاز ہوا؟ کوئی بت نہیں تھا دنیا میں، کوئی بت نہیں تھا. سلسلہ چلا آدم علیہ السلام سے لے کر، دیکھیے بیچ میں کچھ نبیوں کے نام ہیں. تو جب قوم نوح علیہ السلام کے آنے سے پہلے، نوح علیہ السلام کے آنے سے پہلے ان بتوں کی پرستش کو روکنے کے لیے یہ پہلا جو رسول آیا وہ کون سا؟ نوح علیہ السلام. تو ان کے یہاں کیا ہوا؟ شیطان نے انہیں گمراہ کر دیا. دین اسلام پہ چل رہے تھے لیکن نا بڑی بڑی شخصیتیں تھیں، انتقال کر گئے. اب اس وقت تو یہ ٹیلی فون اور ٹیلی گرام تو تھے نہیں نا. اب لوگ دور دراز سے آتے تھے، مسائل دیکھیں پہلے بھی مدینہ میں لوگ شام سے آتے تھے، تو لوگ آتے گئے تو بولے وہ تو فوت ہو گئے. اس طریقے سے چند سال تک اب شیطان نے ورگلایا، بھائی دیکھیے لوگ دور دراز سے آتے ہیں تو ان کا بت بنا دو.
کہ ہاں وہ تو فوت ہو گئے مگر یہ ان کا چہرہ ہے. اس طریقے سے بت پرستی شروع ہو گئی. دیکھیے تو اس نام بھی ہے سورہ نوح، آپ پڑھیں گے تو اس کے نام ہیں ان بتوں کے. مگر ہے کہ لوگ یہ تاریخ، اچھا تاریخ میں بھی لکھا ہوا ہے مگر نہیں. ادن کثیرہ مسلمانوں کو یہ بتائیں گے کہ یہ نیا دھرم ہے. یہ ہندی لفظ ہے دھرم، یعنی نیا مذہب ہے. حالانکہ ہمارا نہ دھرم ہے نہ مذہب ہے، ہمارا تو دین اسلام ہے. تو بہرحال حکم ہے کہ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اگر آپ صبر، تحمل، برداشت اور پرہیزگاری. اب دیکھو اس وقت حالات کیسے ہیں، ساری دنیا پیچھے لگی ہوئی ہے ہمارے. تو پرہیزگار، اصلی پرہیزگار بنو. تو یہ کیا ہے؟ عزم الامور، امر کی جمع امور. یہ پختہ کاموں میں سے ہمت نہیں ہارنا ہے ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ کیا ہوگا. نہیں، صبر. کوئی ایسا غلط کام نہ کرے کہ مسلمان بدنام ہو، جیسے کر رہے ہیں، بلکہ کر نہیں رہے، ان سے کروایا جاتا ہے، انہیں پھنسایا جاتا ہے. یعنی پوری طریقے سے کوشش کی جا رہی ہے کہ اسلام کو بدنام کیسے کیا جائے. تو ہمارا آپ کا کام ہے اصلاح معاشرہ اور پختہ امر. تو آج اسی پر اکتفا کرتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے. اور جو چیزیں ہم نے آپ کو بتائی ہیں اس کا پھر کبھی دوبارہ یاد ہوگا. اصل میں درس قرآن اسی طرح ہونا چاہیے، نوعیت کا، یعنی قرآن سے جڑیں ڈائریکٹ. یعنی ورنہ کسی ترجمہ کرنے والے سے، کسی مفسر کے ساتھ جڑیں، وہ تو اپنی باتیں کہہ رہا ہے نا. تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ڈائریکٹ اللہ کے کلام سے مستفید ہوں. تو اللہ تعالیٰ ہماری اس خدمت کو قبول کرے. آپ لوگ جو وقت دیتے ہیں، ظاہر ہے کہ 1 گھنٹے کا، اسے بھی قبول کرے. اس کے طفیل میں مشکلات کو دور کرے، بیماریوں کو دور کرے، قرض ادا کرنے کے راہ ہموار کرے، جو اور صحت یابی دے. بیماریاں ہیں تو دور کرے، جن کو روزی رزق کا انتظام نہیں تو وہ بھی فراہم کرے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَلَتَبْلُوَنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. جی سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. جو سوال کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں، جو جانا چاہیں وہ جا سکتے ہیں. کہیے جی، کھول دیں آواز کو اور بلند آواز کریں. صرف سلام نظر آئی. جی کہیے. آواز کم آ رہی ہے، ابھی سن رہے ہیں، ویٹ کیجئے. آواز بڑھا دیں. نہیں مجھے نہیں آ رہی آواز، صرف محسوس ہو رہا ہے کہ کوئی کہہ رہے ہیں. ہاں ابھی رکیے. جی آواز نہیں آ رہی. ایئر فون لگا ہے؟ نہیں. ایئر فون کون سا؟ یہ اچھا 1 منٹ رکے. کہاں ایئر فون اس کا؟ ایک ہی ہے نا؟ ہاں جی کہیے. ایک ہی ہے نا؟ ہاں اب آواز آ رہی ہے. اچھا اچھا کہیے. جی ہاں جی کہیے. جی بارے میں حکم کرنا ہے کہ وہ کیوں نہیں مسلمان ہوتے. ہمیں بھی اتنا درد رکھنا چاہیے جتنا حضور کو درد تھا. یہ ایک سوال، پہلا سوال. جی یا پھر یہ کہ لا یعقوب سے ہمارے پر ختم ہو جاتی ہے جیسے ان کو منع کیا ہے. یہ سوال تھا. جی نمبر 2 ہے انما نملی لہم لیزدادوا اثما. ہاں یہ کافروں کو جو ٹھیک
دی جا رہی ہے، تو کیا یہ ہم آج کے دور میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو یو ایس سے یا جتنی بھی یورپین اقوام ہیں وہ اعلیٰ درجے پر فائز ہیں، تو اللہ پاک نے ان کو ڈھیل دی ہوئی ہے، کیا یہ ان کے اوپر اطلاق ہوتا ہے یا نہیں؟ ان لوگوں نے واقعی میں ترقی کی ہے، محنت کی ہے، علم حاصل کیا، وہ اس درجے پہ فائز ہوئے ہیں اور مسلمان اسی لیے کمتر ہیں آج. تو کیا یہ نماز اللہ والی آواز والی ان کے اوپر اپلائی کر سکتے ہیں؟ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ یمین الخبیثہ جی ملت طیب والی اس سے حوالے سے کہ مومن اور منافق یہاں پر تو یعنی اس زمانے میں بھی، اگر میری جو نالج ہے کہ اس زمانے میں بھی الگ ختم تو نہیں ہوئے تھے منافق تو یہ منافق آج بھی ختم نہیں ہوں گے، ہماری صفوں میں ہوں گے، ہمارے محلے میں ہوں گے، تو یہ صرف تو نہیں پتا چلے گا کہ بھائی یہ منافقین ہے یا یہ مومنین ہے. ہم تو یہ فرق نہیں آ سکتا. یمیز الخبیثہ والی جو بات ہے یہ اللہ کو ہی پتا ہے، ہمیں تو نہیں پتا. یہ بات صحیح ہے. چوتھی بات جو ہے بخل والی رولا یا سبت الذین یبخلون والی بات، کہ اس میں اگر آپ دیکھتے ہیں کیا یہ بخل ہوگا کہ اگر فرض کیجیے کہ میں دیکھتا ہوں کہ ایک نوجوان لڑکا بالکل ہٹا کٹا ہے اور وہ پیسے مانگتا ہے، تو میں بعض اوقات آپ اس سے متاثر ہو کے اس کے مانگنے سے متاثر ہو کے دیتے. جب آپ دیتے ہیں چوئی لمحے جیسے مڑتا ہے وہ دیکھ کے کسی اور کی طرف جاتا ہے تو ویسے ہی آپ کو خیال آتا ہے کہ یار یہ میں نے کیا کر دیا، غلط کو دیا. تو کیا یہ بخل ہوگا کہ آپ دل میں وہ خیرات تو آپ نے دے دی، وہ اس کے یعنی اس کے ڈائلاگ سے متاثر ہو کے، لیکن فوراً اس دوسرے لمحے آپ کو خیال آتا ہے کیا میں نے غلطی کر ڈالی. تو یہ کیا یہ بخل میں آئے گی یہ والی بات؟ خدا نہ خاصہ اس آیت کے حوالے سے تو نہیں آئیں گے. اور یہ پانچویں چیز یہ تھی کہ یہ جو وقف ہے اور لا جو ہے جہاں پر آتا ہے قرآن میں، تو اس کی پیچھے کیا حکمت ہے؟ اور جب ہم یہ تو عربی میں پڑھتے ہوئے رکتے ہیں نا، تو اس کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ جب ہم اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں تب تو ہم نہیں رکتے، تب تو ہم اس کو سلیستے چلے جاتے ہیں. اور آخری بات یہ کہ آپ نے تو یہ جو ذائقہ اللہ، کیا میں یہ صحیح ہوں کہ مطلب آپ نے موت کا جو ہے وہ ڈر ہی ختم کر دیا؟ مطلب مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ یعنی ذائقہ ہی چکنا ہے، بس موت ابھی پوری نہیں آنی نفس کو، وہ تو ہم زندہ رہیں گے آخر تک. اللہ پاک وہاں پر ہمیں موت کا ڈر ختم کر جائے گی اس بات سے. جی دیکھیے، موت کا ڈر ختم اس لیے نہیں ہونا چاہیے کہ دنیا میں جو ہمیں مواقع دیے گئے، انسان جو کوئی زیادہ زندہ رہتا ہے تو کچھ نیکیاں کر لیتا ہے، کچھ گناہ ہے وہ معاف کرواتا ہے، تو ڈر نہیں ختم ہونا چاہیے. یہ تو ہم نے جو آپ نے کہا آخر میں لفظ وہ بالکل صحیح ہے. ہم تو اللہ نے ہمیں زندہ کیا ہے اور ہم جنت میں جائیں گے. موت کیسے واقع ہوگی؟ ارواح عالم میں تھے اور ابھی برزخ میں زندہ ہیں عالم. تو یہ بالکل صحیح ہے. اب یہ کہ لوگ موت کو نہیں سمجھتے کہ موت کس کا نام ہے. البتہ ہلاک اور فنا تو یہ پھر سنتے رہیں گے. بہرحال ایسی وہ ایک حقیقت ہے کہ ایسا نہیں ہے. موت سے تو ڈر ہے اس لیے کہ مواقع ختم ہو گئے. ہاں جی ہاں، تو ایمان کی کمزوری ہے. ویسے بھی موت سے ڈرنے کا حکم نہیں ہے لوگ، اور تمنا کا بھی حکم نہیں ہے، بلکہ اللہ نے جو موقع دیا ہے اس میں ہم دعا کرتے رہیں تو بالکل صحیح ہے. آپ جو ہے اس میں پریشان نہ ہو. اب رہا سوال کہ یہ جو آپ نے کہا نا کہ یہ جو آپ نے کہ کسی نے ہم نے خرچ کیا اور بعد میں معلوم ہوا کہ میں نے غلط خرچ کیا. اصل میں دیکھیے دو چیزیں ہیں، ایک ہے خطا سہو اور بخل، دونوں میں فرق ہے. بخل یعنی جان بوجھ کر آپ کسی ضرورت کے موقع پر ہاتھ کھینچ لیں. ابھی دیکھیے ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، صرف بچوں کے جتنا ہی ہے، تو اسے بخل نہیں کہیں گے. اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ خطا، تو خطا تو معاف ہے نا. جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زکوٰۃ کسی نے اندھیرے میں غلط شخص کو دے دی، کیونکہ زکوٰۃ جو دیتے تھے نا، اب اس وقت اتنی روشنی تو تھی نہیں، تو سوچا کہ یہ غریب ہوگا، مسجد میں اس کو دے دیا. بعد میں معلوم ہوا کہ وہ تو زکوٰۃ کا مستحق نہیں. تو اس کا ذکر اللہ کے رسول سے کیا کہ کیا میں وہ لے لوں؟ بولے نہیں، تو نے تیری نیت کیا تھی؟ غریب کو نا، خلاص بات ختم ہو گئی. تو یہ جو کہہ رہے ہیں نا یہ خطا، ایسا نہیں ہے آپ نے کسی کو دیا بعد میں معلوم ہوا کہ یہ مستحق نہیں. بلکہ یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی گھوڑے پر سوار ہو کر آئے اور آپ سے کچھ مانگے تو آپ یہ مت دیکھو کہ وہ گھوڑے پر سوار ہو کر آیا. آج کل کیا کہیں گے کہ مرسیڈیز گاڑی میں بیٹھ کر آیا، وہ مانگ رہا ہے، آپ کے پاس ہے تو دے دو. اس لیے اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں، سمجھے نا. اب رہا سوال خبیث من الطیب. آج بھی منافقین ہیں، ہر دور میں ہیں، ہم میں ہیں.
تو وہ تو اللہ تعالیٰ آزمائیں گے نا. جب تک کہ اللہ کو یہ ثابت نہ کرے اللہ تعالیٰ اور اس کا اظہار نہ ہو تو کیسے سزا اور جزا ملے گی. آج بھی ہیں تو احتیاط برتیں, لیکن یہ کہ ہم براہ راست کسی کو معمولی سی بات پر کہیں منافق ہے تو ایسا نہیں کہنا چاہیے. اس سے کیا ہوگا, وہ دور ہو جائیں گے نا. تو یہ چیز ہے. اچھا, اب رہا سوال کہ آپ نے جو اوپر جو حزن جو ہے نا, اصل میں حزن جو ہے نا وہ آپ اللہ پر ہم نے کچھ نہیں بتایا, ہم نے صرف حزن پر بتایا, سمجھے نا. لا جو ہے نا, یہ لا لائے وہ ہے کیا, جیسے کہ لام امر ہوتا ہے نا, ویسے لا لائے نہیے, یعنی کرو ولیکتب, چاہے کہ لکھو تو چاہے کہ غمزدہ نہ کریں, ایسا ہے یہ لا. اس وجہ سے تو اب ہم نے حزن کا بتایا تو ہم کوشش کرتے ہیں تھوڑا تھوڑا بتائیں, نہیں تو پھر پریشان ہوں گے نا. ابھی تو 6 باب میں ہی چل رہے ہیں, تو وہ لا نہیں ہے جو آپ نے سمجھے کہ نہ غم کریں, ایسا نہیں ہے. چاہیے کہ وہ آپ کو, یعنی نہیں ہے کہ آپ کو غمزدہ نہ کریں. تو بہرحال اللہ کا شکر ہے کہ لوگ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن انشاءاللہ بتدریج کیا تھوڑا تھوڑا ساری چیزیں آیا ہو جائیں گی. چلیے اور کچھ, چلیے.